الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. حضرات ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ محرم کی حیثیت شریعت کے اندر ایک بابرکت، قابل احترام اور عبادت والے مہینے کے تعلق سے مشہور اور مسلم ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جناب مولانا مفتی عبدالہادی صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ماہ محرم میں منقول اعمال اور فضائل کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے امت کن خرافات اور بدعات کا شکار ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس امت میں تقریباً سب سے پہلے جو گمراہی واقع اور نمودار ہوئی وہ صحابہ کے بارے میں غلط نظریات اور غلط خیالات۔ چنانچہ اس ماہ محرم کے تعلق سے امت جن غلط خیالات اور نظریات کا شکار ہوئی، ان میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو اسلام اور اہل اسلام سے جوڑتا ہے، جبکہ علماء اسلام کی ایک بڑی جماعت نے متفقہ طور پر ایسے لوگوں کو گمراہ، فاسق اور ان میں سے بعض کو کافر تک قرار دیا ہے۔ یہ طبقہ اپنے آپ کو اسلام سے، شعائر اسلام سے، اہل اسلام سے جوڑنے کی بے جا کوشش کرتا ہے، جبکہ اس نے اسلام کے مسلمہ اصول کو، عقائد کی بنیاد کو، ایمان اور اسلام کے اہم رکن کو توڑ دیا، اور وہ اہم رکن ہے صحابہ کے ساتھ اس درجہ عقیدت، محبت، عظمت کا تعلق رکھنا جس درجے میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اس ماہ محرم میں جو پوری دنیا میں شیعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں، حقیقت کے نظر سے اور علمی اعتبار سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ غم منانا کسی بھی طرح سے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے صحابہ کے ساتھ بغض و عناد، بالخصوص شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض و عناد رکھنا ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے، بالخصوص اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت میں ان کے اعمال سے اور ان کے اعمال میں شرکت کرنے سے بہت ہی دور رہیں۔ تعزیہ میں شرکت کرنا، کسی بھی طرح سے اس میں شرکت کرنا، مالی تعاون کے اعتبار سے، مجمع میں اضافہ کرنے کے اعتبار سے اس میں بھیڑ نہ لگائیں، وہاں پر تماشا بھی ہو کر بھی کھڑے نہ ہوں، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ یہ عمل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اور غم میں سینہ پیٹنا، یہ سراسر گمراہی اور فسق و فجور والا عمل ہے۔ جو جماعت اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے سے کا عاشق بتانا چاہتی ہے
اور بتانے کی کوشش کرتی ہے اس نے دین کی بنیادی ڈھانچوں کو ڈھا دیا ہے۔ اگر یوم شہادت منانا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم منانا کوئی باعث فضیلت چیز ہوتی تو ہر ایک عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت جب ثابت ہوتی ہے جب اس فضیلت کی وجہ اور علت پہلے پائی جا چکی ہو۔ ماہ محرم الحرام میں اگر کوئی فضیلت ہے کہ اس میں غم منایا جائے، سینہ پیٹا جائے، جلوس نکالا جائے، تو اور اس کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو قرار دیا جائے تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ہدایت منقول ہونی چاہیے۔ لیکن احادیث اور قرآن میں کہیں بھی دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں، اور ہو بھی کیسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو جو واقعہ بعد میں پیش آیا وہ واقعہ ماہ محرم کی فضیلت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ آپ اس واقعے کو ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ بن سکتی ہے تو یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اہل مسلمان تمام اہل اسلام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دین کے اندر خدمات صحابہ کی جو رہی ہیں ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بڑی خدمت جو رہی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہی ہے۔ مقام مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑھا ہوا ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت پہلے، تقریباً 50 سال پہلے پیش آیا۔ پھر صحابہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والوں نے اور مسلمانوں کی جماعت نے آج تک یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم کیوں نہیں منایا؟ معلوم یہ ہوا، کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ دین میں گڑھی ہوئی چیز ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بات سمجھنی چاہیے کہ جو طبقہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی جو جماعت یہ غم مناتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا میں ماتم مناتی ہے، ان کے اعمال سے، ان کے عقائد سے بہت دور رہنا ضروری ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ ہم ان کے اعمال سے متاثر ہو کر، ان کے نظریات سے متاثر ہو کر کہیں اپنے عقیدے کو نہ کھو بیٹھیں، اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھیں۔ جس جماعت کا کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اگرچہ اس جماعت کو ہم غلط سمجھیں لیکن اس جماعت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس جماعت کے نظریات سے قرب پیدا ہو جانا، اس کے خیالات سے تھوڑی دیر کے لیے اتفاق کر لینا، یہ بہت ہی ممکن ہے۔ لہذا جس جماعت کو، جو جماعت صحابہ کو برا بھلا کہنے والی ہو، بالخصوص شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہنے والی ہو، ایسی جماعت سے، ان کے خیالات سے، ان کے عقائد و نظریات سے دوری بنا کر رکھنا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، عقائد کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ماہ محرم الحرام میں جو جلوس چل رہا ہے تمام مسلمان حضرات اس سے دور رہیں، اس میں بالکل بھی شرکت نہ کریں، نہ کہیں کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں۔ تماشا دیکھنے والا بھی تعداد کا بڑھانے والا سمجھا جاتا ہے، تو جس طرح ایک برے منکر عمل کو قائم کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، ایسے ہی منکر عمل کو فروغ دینے والا، اس میں شرکت کر کے کسی بھی اعتبار سے اور اس کو دیکھتے ہوئے جماعت کی تعداد کو بڑھا کر یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شرکت کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جو کہ شرعی اعتبار سے ایک اہم عبادت سے متعلق یہ مہینہ ہے، روزہ رکھا جائے 9 ذی الحجہ کو، 9 محرم یا اور 10 محرم کو، یا 10 اور 11 کو، اور اس میں عام صحابہ، تمام صحابہ کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے، یہ ہے اصل اس مہینے کا عمل۔ لیکن گمراہی اور فسق و فجور کا یہ عالم ہوا کہ ایک جماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مخصوص طور پر ان کی محبت اور ان کی عقیدت کا ڈھول پیٹ کر
پوری امت کو گمراہی اور غلط خیالات اور غلط عقائد میں مبتلا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر میں پھر میں اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی جماعت کے ہر عمل سے اور ان کے ہر خیالات اور نظریات سے خود بھی بچیں، اپنی عورتوں کو ہی بچائیں، اپنے بچوں کو ہی بچائیں، اپنے گھروں میں اس بات کا خوب چرچا کریں کہ ایک زمانے سے، صدیوں سے یہ جو برا عمل چلا رہا ہے یہ ہمارے ایمان کو اور اعمال کو، ہمارے عقائد اور نظریات کو تباہ کرنے والا ہے، صحابہ کرام کی عظمت اور احترام میں کمی لانے والا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور احترام، ان کے ساتھ محبت، عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جس قدر صحابہ کرام کے ساتھ محبت میں، تعلق میں، اور تمام صحابہ کرام جس کا جو ہی مرتبہ شریعت میں اور حدیث منقول ہے، اس مرتبے کے مطابق ہماری محبت اور ہمارا اعتماد، ہماری عقیدت وابستہ رہے گی، اسی قدر ہمارا ایمان محفوظ بھی رہے گا، مضبوط بھی رہے گا۔ اور اگر ہم کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام کی شان میں کم محبت اور قلت عقیدت کا شکار ہوئے، یا ایسی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق رہا جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، تو ہمارے ایمان میں بھی نقصان آئے گا، ہمارے عقائد میں بھی نقصان آئے گا، اور ہم دین اور دنیا دونوں جگہ خسارے کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو، ہماری تمام نسلوں کے ایمان اور عقائد کو رہتی دنیا تک محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔